बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक वक्त था जब पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ नारे, हुकूमत के हर इक़दाम पर कड़ी तनकीद, नाकाबिल अमल मुतालबे और धुआंधार किस्म के बयानात हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातों की पहचान हुआ करते थे। और हुकूमत अपनी दस्तयाब मशीनरी, अपनी डरी डरी सी कानून साजी और इसके 10-20% काबिल अमल होने के दावों को कम अज़ कम निभा लेती थी, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती थी, इन पर डट जाती थी। आप जानते हैं, आरपीपीज़ हों या नंदीपुर, बेनामी अकाउंट्स हों, लैपटॉप, टीटीज़ और न जाने पता नहीं क्या क्या कुछ, लेकिन बहरहाल दोस्त लोग उनका दिफा करना जानते थे। वो कितना ही गैर मंतकी हो हमारे लिए, लेकिन बहरहाल थका देने वाला ज़रूर होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नए पाकिस्तान में एक मॉड स्क्वाड किस्म की खुली डुली जमहूरियत की ऐसी मुजस्समा साजी की जा रही है कि जिसमें खुला एतराफ़ हर जुर्म, हर गुनाह और हर बद इंतज़ामी के अजाले के लिए काफ़ी है। इसलिए ये सवाल काफ़ी हद तक गैर मुतअल्लिक़ा हो चुका है कि वेयर डज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट लाई, गवर्नमेंट की रिट कहाँ पर है, ये रिट क्या होती है और इसका मुज़ाहरा आजकल हम हुकूमती ऐवानों में किस तरह देख रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे। आपने एक बयान आजकल के दिनों में बारहा सुना, डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये बयान एक मरतबा फिर सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि रिट कहाँ है और इसका मुज़ाहरा कैसे हो रहा है। मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की, वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। ऐसी कौम है जो बात मानती नहीं है। आप बातें जितनी मर्जी कर लें, उन्होंने सुनना तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग के। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज़, ना बात करो तब नाराज़, किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। अफसोस से ये कहना पड़ा कि लोगों ने They did not do any social distancing। उन्होंने कहा कि शायद ये वबा चली गई। एक बहुत बड़ी खेप जो है वो हमारे पास ईद के दिनों की वजह से अब सामने नमूदार हुई है। पता नहीं अल्लाह ने कोई ख़ास हम पे मेहरबानी की है या हमारे पे वो वाली बात है कि शायद कोई एक्स्ट्रा टाइम ही अल्लाह ताला काम कर रहे होंगे हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं एंड ट्राइंग टू सेव अस, बिकॉज फर्टिलिटी रेट अभी भी हमारा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ लेस। व्यूअर्स, बात ये है कि 1 लाख वोटर्स ने वोट देते हुए ये नहीं सोचा होगा कि 2 साल के बाद डॉक्टर साहबा इस अंदाज में उन्हें नजराना शुक्र पेश करेंगी। बहरहाल हम मानते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म की जहनीत पाई जाती है जिसमें खौफ हमें ज़रा कम आता है। लेकिन हमें तो जो कुछ भी आता है, आप भी तो बताइए कि आप क्या करना चाहते थे, आपने क्या हल दिया। आपने बारहा हमें बताया कि वायरस क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये ख़तरनाक कितना हो सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंक्रीट सॉल्यूशन क्या दिया, क्या स्टेप्स लिए। कभी हमने लॉकडाउन किया, कभी हमने लॉकडाउन नहीं किया। बिल्कुल ठीक है कि लाहौरियों ने जो भी किया सो किया, गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 11 मई को लॉकडाउन खोल देने के बाद 15 जून से पहले आप लोगों ने बाकायदा तौर पे ये फील क्यों नहीं किया कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसे जुर्माना होना चाहिए। अगर कोई दुकानें खोलते हुए SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उनको बंद होना चाहिए। ईद के दौरान पूरे 10-12 दिन हम लोग ये देखते रहे, सुनते रहे कि दुकानदारों को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो SOPs की बजावरी करें, उनको अप्लाई करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। असलम इकबाल साहब के बयानात हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के बयानात हो, वी डोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, छोड़ देते हैं हम इस बात को। लेकिन बहरहाल जब किसी वजीर को कुछ समझ ना आए और डोरी अल्लाह पे फेंक दी जाए तो फिर रिट कहीं गुम हो जाती है। इसी पे आगे बढ़ते हैं। आजकल
ہم بہت نام سنتے ہیں مختلف قسم کی ٹاسک فورسز کا. ویسے ایک دور تھا کہ جب ٹاسک فورسز پہ ہمارے آج کے وزیر اعظم بذات خود بہت اعتراض کیا کرتے تھے کہ اتنی ساری وزارتیں, اتنے سارے ٹاسک فورسز, اتنے سارے خصوصی معاونین, اب گو کہ سب کچھ وہی ہے. لیکن بہرحال کووڈ-19 کے اگینسٹ جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان, یعنی ذاتی طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں انہیں بہت آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں. ایک پیورلی تھورولی جنٹلمن, ایک تھنکنگ برین, ایک سائنٹسٹ. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی بات سنتا کون ہے, وہ کہتے کیا ہیں آپ کے سامنے اس وقت چل رہا ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ امپیریل کالج آف لندن کی ایک رپورٹ کے مطابق پروجیکٹڈ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن پاکستان میں 10-15 ہزار اموات روز ہوا کریں گی کووڈ کے باعث. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس سب کو جانتے ہوئے کیا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ اگر اپلائی کر دیا گیا ہوتا اسٹرانگر قسم کا ایک لاک ڈاؤن 2-3 ہفتے کے لیے تو ہم اس چین کو توڑ سکتے تھے. شاید ہم اتنی تیزی سے جس طرف کو ہم بڑھ رہے ہیں, شاید ہم اس کی سپیڈ کو کرٹیل کر سکتے تھے, ہمیں وقت مل سکتا تھا, شاید ہمیں اتنی ساری انفیکٹڈ تعداد کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا. لیکن بہرحال یہ چیئرمین کرونا ٹاسک فورس کہہ رہے ہیں تو ہو ہیز ٹو اپلائی. چلیے ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم چینی آٹے بحران کی بات نہیں کرتے جس میں ECC میں ہی پہلے ایکسپورٹ کی پرمیشنز دی گئی اور پھر بعد میں جب بحران آیا تو پھر امپورٹ کی پرمیشن. اس سے گندم کی دلچسپ بات ہے ویورز کے فیبرری میں اس وقت امپورٹ کی پرمیشنز دی گئیں جب اپریل میں پاکستان میں کٹائی کا سیزن آ جاتا ہے اور پھر ہمارے ہاں وافر مقدار میں گندم ہوتی ہے. لیکن بہرحال we don't go yet again into every sort of a detail. ہم بات کرتے ہیں yet again آج کے ایک معاملے کی, آج کل جون کے مہینے میں جسے ہم فیس کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 مہینے میں گورنمنٹ نے 40 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت کم کی. آج کل پیٹرول اصولی طور پہ 75 روپے کا ملنا چاہیے, مل بھی رہا ہے, کہیں کہیں مل رہا ہے. لیکن اکثر جگہوں پر کیا ہو رہا ہے 1 جون سے کہ وہ پیٹرول جو 75 روپے ملنا چاہیے تھا وہ ہائی آکٹین کی قیمت پر یعنی 145 سے 150 کے قریب چلا جاتا ہے, اور صارف کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اسے جو مل رہا ہے وہ ریگولر ہے یا ہائی آکٹین واقعتاً ہے, اور سپوزٹلی ہے بھی. تو حکومت نے 10-15 دنوں میں کیا اس کے حوالے سے ایک ایسی کنٹرولڈ قسم کی ایکٹیویٹی جو گورنمنٹ کے لائسنسڈ ادارے چلاتے ہیں, گورنمنٹ کے لائسنسڈ پیٹرول پمپس چلاتے ہیں, گورنمنٹ کی رٹ وہاں بھی دیکھنے میں نہیں آتی. اور دیکھنے میں آنا تو بائی دا وے بہت دور کی بات ہے. 10 جون کے بعد تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پیٹرولیم منسٹری. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ ندیم بابر صاحب سے بات کرتے ہیں, عمر ایوب صاحب سے بات کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ندیم بابر صاحب 15 جون کو کہتے کیا ہیں یہ ذرا سن لیجئے, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پچھلے جون 2019 میں سارے ملک میں 6,17,000 ٹن پیٹرول فروخت ہوا. ہم نے اس جون 8,47,000 ٹن پیٹرول کا انتظام کیا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ سارے ملک میں پہلی سے 14 جون تک 57% زیادہ سیل ہوئی ہے, 57%. اور اگر میں صرف KPK کو لوں تو 112% سیل زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے. اب آپ مجھے بتائیں کہ واقعتاً ایکچولی ڈیمانڈ 112% بڑھ گئی ہوگی KP میں؟ ممکن نہیں. سارے ملک میں 57% ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوگی؟ ممکن نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا OMC جس کے پاس تیل موجود ہے کیونکہ 8.5 لاکھ ٹن کا ارینجمنٹ ہوا ہے, یا وہ ڈسپیچ نہیں کر رہا, یا پمپ والا ریسیو کر رہا ہے اور پورا ڈسپینس نہیں کر رہا, روک رہا ہے, اور یا یہ ہے, اور یہ بھی میں آپ کو رپورٹ ہے بتا دوں کہ رات کو 11-12 بجے کے بعد جب رش ختم ہو جاتا ہے تو لوگ 100 لیٹر کے کین لا کے بھروا کے گھر میں رکھ لیں. ویورز آپ نے دیکھا کہ ندیم بابر صاحب کے پاس بھی ہمیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں سوالات ہیں کہ 57% زیادہ یوزیج کیسے ہو گیا, 112% KP میں کیسے زیادہ یوز ہو گیا, 100 لیٹر کی کینیاں لوگ راتوں رات بھر کے کس طرح سے لے گئے, کہاں لے گئے, وہ بھی ہم ہی سے سوال کر رہے ہیں. تو پھر یٹ اگین وہی سوال کہ ویئر ڈز دا ریٹ آف دا گورنمنٹ لائی. بیسیکلی بات یہ ہے ویورز کہ ہم
ایک ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے نہیں، ہم اوور آل ایک سوشل امیونٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ ایک ایسی اجتماعی مدافعت جس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگ جب کسی وبا کا شکار ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے مزید پھیلاؤ کی گنجائش اس وجہ سے کم ہو جاتی ہے کہ ان میں وہ اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں جو الٹیمیٹلی وائرس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ 1930 میں بالٹیمور میں یہ تھیری پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تھی، جب خسرہ جن بچوں کو ہوا اور جب وہ ایک خاص تعداد کو پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر مریضوں کی تعداد کم ہونے لگی، وہ چین ٹوٹنے لگی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کے حوالے سے کوئی الٹیمیٹ کنکلوژن 1960s تک نہیں آیا، تب تک جب تک کہ اس کے حوالے سے ویکسین نہیں آ گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریوڑ کی سی وہ مدافعت جس میں الٹیمیٹلی ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف واقعتاً سمجھ لیا جاتا ہے، ہم تعداد میں اس قدر اس کا شکار ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ہمیں مزید شکار ہونے کی گنجائش نہیں رہتی، اینٹی باڈیز کم و بیش ہر ایک میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر سوشل امیونٹی کے رول کے تحت ایک نئی طرح کی امیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں ریٹ آف دا گورنمنٹ وونٹ لائی ود دا گورنمنٹ اونلی۔ ریٹ کا یہ وائرس ہم سب میں موجود ہوگا، اس کے حوالے سے ہمارے اندر اینٹی باڈیز ہوں گی اور ہم پھر کسی سے شکوہ نہیں کریں گے کہ ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ پھر جو کر سکتا ہوگا وہ کرے گا، جو نہیں کر سکتا ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اس وبا کی طرح سوشلائزیشن کی موت مر جائے گا، اور الٹیمیٹلی ہم سب اس بنانا ریپبلک کے امیون ہو جائیں گے اور سب somehow or the other اپنے سے انداز میں ہنسی خوشی اگر وہ ہوئی تو رہنے لگیں گے۔ آپ سے ایسے ہی موضوعات پہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی، اجازت دیجیے، اور یاد رکھیے کہ ہرڈ امیونٹی ہو یا سوشل امیونٹی، یہ سفر 70% آبادی کے امیون ہونے کے بعد صحیح معنوں میں شروع ہوتا ہے۔